صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مولا شان ماہی المدان حاجر انسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزب حزب اللہ دین دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیع فقد اطاع اللہ فی مطبت الغیب اللہ کلام کلام اللہ وینطق الہوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلام البراق رفرفہ مرکبہ الى ور الوراء سفرہ مقابلہ حادیت مقامہ وکافۃ للناس امتہ اخرجت الناس کتاب بیان الناس رسول الناس جميعا سوى الانبیاء كلهم صلى جعل الله لهم الغنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المظلمین الصلاة والسلام علی آلہ وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب صدر، معزز علماء حضرات، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پتہ انتہائی گرمی ہے، لیکن مضمون استحکام پاکستان امن کانفرنس. بہت سے مقررین سے آپ نے سنا، فاروقی صاحب چونکہ اٹھ کے چلے گئے، ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے سے ہم کو آج کل کے دور کے اندر ویل کوالیفائڈ ہو کے ہم ان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں. بھائیو، ایجوکیشن سکھا کون رہا ہے؟ یہ آپ کو جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا آپ کی تربیت کر رہا ہے وہ بھی تو انگریز ہے. جس کے ذریعے سے آپ کو علم مل رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہہ لیں، کسی الیکٹرانکس کے ذریعے سے کہہ لیں، کسی کیمیکلی ذریعے سے کہہ لیں. کیا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطُ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطُ الْأُولَى. کیا اس آیت کو ہم اس بات پہ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان روم کی بادشاہت جیسے ہتھیار، ان روم کی بادشاہت جیسے ان کی چیزیں اپنا لی تھی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس جب حکومت آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حکومت کی مثال آج تاریخ دیتی ہے کہ آپ جیسا ایڈمنسٹریٹر نہ دنیا میں پیدا ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیا آپ نے روم کی تخلیق کی؟ کیا آپ نے ایران کی تخلیق کی؟ اس دور میں بھی تھوڑا ترقی ہوئی بھی تھی، اس دور میں بھی تو لوگ واقف تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطُ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. کس بات کا ذکر کریں گے ہم؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ. کیا خود اگ رہے ہیں یہ کوئی اگانے والا ہے ان کو؟ یہ کہاں سے ترقی بن کے آ گئی؟ یہ ذہن میں اگر نیوٹن کے کوئی چیز پڑھ رہا ہے یا کوئی ایٹم کو توڑ کے اس کی نیوکلیس کو ہٹ کر رہا ہے تو اس ذہن میں ڈالنے والی شخصیت کون ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. ہم کیوں تخلیق کرنے بیٹھ جائیں؟ وہ ہمارے نبی پہ، وہ ہمارے اسلام پہ اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے انٹرنیٹ پہ جو چلتے ہیں ان کے چینل کے ذریعے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہم ان کی تخلیق کریں. انتم تزرعونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ انتم، اللہ سوال کر رہا ہے. یہ قرآن کو ذرا قرآن کی زبان میں سمجھو. انتم تزرعونہ ام نحن زارعون کہتے ہیں اللہ. نہیں، یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہے، لیکن ہم خود مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والے اقرار باللسان ہے. ہم میں فرق ہے، ہم کسی کی تخلیق کی ضرورت نہیں. اگر
اگر کیمسٹری میں ترقی ہوئی ان مسلمانوں نے کی، اگر باٹنی زوالوجی میں ترقی ہوئی ان مسلمانوں نے کی، اگر بینوکلار نکالا ان مسلمانوں نے نکالا۔ یورپ تو اندھیرے میں پڑا تھا بھائیو، تاریخ جاننے والوں جانو کس انداز سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے مقابل میں آ جائیں۔ چائنا کے اندر ادھرمی ہے، ان میں عقائد نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ جہاں خدا کی وحدانیت ہوتی ہے وہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو ان کے پاس تو شیطان ہی شیطان ہے۔ ہمیں اختلاف کیوں ہے؟ انی جعل فی الارض خلیفہ کہہ کے اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو جب زمین پہ بھیج رہا ہے تو آدم علیہ السلام کو تخلیق آدم خلافت سے دے رہا ہے، تو خلقت آدم نبوت کی حیثیت سے ہے، تو ہر نبی کو اللہ نے کہا ہوا سماعکم مسلم، نحن لہو مسلمون بھی کہتا ہے قرآن۔ جب ہر نبی مسلمان ہے تو آنے والی تخلیق کے ذہن میں چیز اللہ رب العالمین کی ہے۔ بھائیو اپنے عقائد کو صحیح کرو، اپنے سوچوں کو صحیح کرو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطُ الْأُولَىٰ، کون سا نشاط اولا؟ کس بارے میں ہم ذکر کریں؟ کس کا علم ہے ہمارے پاس؟ سوال ہو رہا ہے وَلَقَدْ، شک شبہ سے پاک کر کے بات کرتا ہے اللہ۔ اللہ اپنے قرآن کی تفسیر خود کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطُ الْأُولَىٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینہ منورہ کی سرزمین پہ یہودیوں کے باغ کو پانی لگا رہے ہیں۔ کیا میرے آقا و مولا سے بڑھ کے ہستی دنیا میں آئی ہے؟ نہیں، نہ آ سکتی ہے۔ کیا اگر یہ ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ کمیونٹی، کیا کسی ہائر کمیونٹی میں رہ کے ان الفاظ کو اسلام کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ اگر ان کے پاس 4 پیسے ہیں، وہ کما رہے ہیں، یا ان کی کوئی بینک بیلنس ہے، but they should remember they are Muslim۔ ان کو اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس بات کو یقین کر لے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین غریب تھے، بدل الاسلام غریب سیعود غربا، من الغربا یا رسول اللہ ہم نزع من القبائل۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دولت تھی لیکن اسلام کے بعد پیٹ میں پتھر باندھے۔ جنگ خندق میں وہ صحابہ جن کے نزدیک، جن کے نیچے لاکھوں لوگ کام کرنے والے، جن کا نام کافی ہوتا تھا کاروبار میں، کوئی اگر کہہ دے کہ ابو بکر کا مال آ رہا ہے تو مصری بغیر اس کے خرید لیتے تھے، شامی بغیر پوچھے خرید لیتے تھے۔ وہ صحابی جو لوگوں کو خیرات کرتے تھے آج پتھر باندھے ہیں۔ یہ تخلیق ہے انسانیت کی۔ جب تک کہ اپنے آپ میں نہیں جھانکو گے، اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح صدر محترم نے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ یہود سے ہے، نصارہ سے ہے، ہندو سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ایسی کوئی زبان نہیں جس میں نے رسول نہیں بھیجا۔ جب وہ رسول آیا ہے تو ہر رسول کی ڈیوٹی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ ہر رسول کی یہ ڈیوٹی ہے۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے۔ وہاں تبلیغ کس انداز سے ہوتی ہے؟ آج ہم جو اس پلیٹ فارم سے چیخ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان